السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئک اسلامک کورس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ نکاح کے تمام مسائلوں کو لے کر کے ہے کہ اسلام کے اندر نکاح کی کیا حیثیت ہے، اور نکاح کرنا کیا اسلام میں فرض ہے یا سنت یا پھر واجب ہے۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں علماء کیا فرماتے ہیں۔ جی عبد القادر بھائی، نکاح زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں لوگوں کے مختلف حالات کی وجہ سے اس کی حیثیت بھی بدلتی رہتی ہے کہ اس کی حیثیت فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اور بعض مرتبہ نکاح کرنا حرام بھی ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان لوگوں کو نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کا نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے کن لوگوں پر نکاح کرنا فرض ہے؟ ایسے لوگ کہ جن کے جسمانی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحیح دی ہے، اسی طریقے سے مہر، نان و نفقہ یعنی مالی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اچھی خاصی حیثیت دی ہو کہ وہ شادی کے بعد جو ان کے گھر میں آنے والی ہے اس کا اچھے سے خرچ اٹھا سکے، یعنی ہر اعتبار سے اس کے مہر بھی ادا ہو جائیں، اسی طریقے سے کھانے خرچے کا بھی تمام چیزیں اس پر قادر ہوں کہ ہر ایک چیز اس کی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز بھی ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اگر وہ نکاح نہیں کریں گے تو نکاح نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہ کر سکتے ہیں کہ اگر نکاح نہیں کریں گے تو نکاح نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں یا زنا کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کے اندر جگہ کر رہی ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہے، یہ تینوں چیزیں کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اس کو وہ نکاح کر لے، اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ یہ تو ہوا فرض کے متعلق۔ دوسرا کہ ایک شخص ہے وہ برائی کی طرف تو نہیں بڑھ سکتا، یعنی گناہ کرنے کی طرف تو نہیں بڑھ سکتا، لیکن اس کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی اسی طریقے سے یعنی مالی اعتبار سے بھی صحیح ہو، جسمانی اعتبار سے بھی صحیح ہو، اور بیوی کے ساتھ ظلم نہ کرنے کی بھی ایک اس کے اندر عادت ہو کہ اگر نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، یہ بھی چیز اس کے اندر ہو، تو ایسے شخص کے اوپر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کہ نکاح کرنا سنت مؤکدہ، کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، تو یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اسلام کو کیا، تو اس اعتبار سے نکاح کرنا سنت مؤکدہ بھی ہے۔ لیکن ایک چیز اور کہ نکاح کرنا حرام کب ہے؟ کہ ایک شخص ہے اور اس کو اندیشہ اس چیز کا ہے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد اندیشہ یہ ہو کہ میں اس کو صحیح نہیں رکھ سکتا، یعنی اس کو ظلم و زیادتی کر سکتا ہوں، یہ اندیشہ ہو، یقین نہ ہو، اندیشہ ہو، یعنی شک ہو اس کے دل میں کہ اگر میں نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد ہو سکتا ہے میں اس پر ظلم زیادتی کروں، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ لیکن حرام کہ اس کو یقین ہو کہ اگر میں نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد میں اس پر ظلم کروں گا کہ میری ایک عادت ہی ایسی ہے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد میں ضرور اس پر ظلم کروں گا، یہ یقین ہو، تو پھر ایسے شخص پر نکاح کرنا حرام ہے۔ ایسے شخص کو نکاح نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے مالی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، اور دوسری چیز کہ اگر نکاح کر لیا اس کے بعد وہ ظلم بھی کرے گا۔ تو یہ چیزیں اگر کسی کے اندر ہے اور یقین ہو اس کو، تو پھر ایسے شخص کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا قطعاً حرام۔ ماشاءاللہ مولانا نے بتایا کہ نکاح کرنا کب فرض ہوتا ہے، کب واجب اور سنت ہوتا ہے، لیکن سب سے ایک اہم چیز جو مولانا نے بتائی کہ نکاح کرنا بعض صورتوں میں حرام ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کا علم ہونا بے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کے جو بھی سوال ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔